ہیں۔ اس وقت ایک مسئلہ آپ کو پتہ ہے آپ کی اسمبلیوں میں زیر بحث ہے، وہ یہ کہ صحابہ کرام کے ساتھ علیہم السلام کا لفظ لگایا جا سکتا ہے یا نہیں لگایا جا سکتا۔ خصوصاً اہل بیت کے بارے میں یہ بات بڑی شد و مد کے ساتھ چل رہی ہے۔ اس وقت ہماری پوری میڈیا کے اوپر یہ بات بڑی اچھالی جا رہی ہے، اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں، میرا ذاتی خیال یہ ہے، میں نے جو سوچا ہے، یہ بھی کفر کی ایک سازش ہے کہ مسلمانوں کو صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں لڑاؤ، حالانکہ یہ دونوں ہماری آنکھیں ہیں۔ کون صحابہ کا منکر ہو سکتا ہے مسلمان ہو کے، اور کون اہل بیت کا منکر ہو سکتا ہے مسلمان ہو کے؟ یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ کفر جب ہمیں لڑاتا ہے تو وہ سامنے خود نہیں آتا، وہ اس انداز سے ہمارے اندر انتشار ڈالتا ہے کہ ہم آپس میں دست و گریبان ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے علیہ السلام، حضرت علی علیہ السلام، حضرت حسین علیہ السلام، حضرت حسن علیہ السلام، حضرت فاطمہ علیہ السلام کہنا چاہیے، کوئی کہتا ہے نہیں کہنا چاہیے۔ اسمبلی میں بل پیش ہو رہا ہے، جھگڑا ہو رہا ہے، ایک اچھا خاصا انتشار بنا دیا امت کے اندر، حالانکہ اس آیت کے تحت جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث میں عرض کر رہا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ، اور مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے معارف القرآن کے اندر اس کے اوپر پوری بحث کی ہے کہ اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ غیر نبیوں کو علیہ السلام کہنا جائز ہے، کہ جب صحابہ کرام مصداق ہیں تو صحابہ کو وسلام علی عباد الذی نصطفیٰ جب ہم کہیں گے تو پھر اس سے مراد صحابہ کرام ہیں، تو جب صحابہ پر سلام ہوگا تو اس کو عربی میں کہو تو کیا کہو گے؟ یہی کہو گے ابو بکر علیہ السلام، حضرت عمر علیہ السلام۔ یہ الگ بات ہے کہ ان لوگوں نے اہل بیت کے بارے میں اتنا معروف کیا ہے کہ ہم سارے ان کے بارے میں کہتے ہیں اور صحابہ کے بارے میں کہتے نہیں ہیں، یہ الگ بات ہے کہ حضرت حسین علیہ السلام تو معروف ہے، حضرت حسن علیہ السلام تو معروف مشہور ہے، معاشرے کے اندر ہر بندہ بولتا ہے، حضرت فاطمہ علیہ السلام سارے بولتے ہیں، لیکن حضرت امی عائشہ علیہ السلام کوئی نہیں بولتا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتے ہیں۔ جب غیر انبیاء کے بارے میں علیہ السلام کہنا قرآن کی روح سے بھی ایک روایت چلو مل گئی جائز ہے، تو پھر اس کو متنازع بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ رضی اللہ تعالی عنہ کہنا سب کے بارے میں جائز ہے، حضرت علی کے بارے میں بھی جائز ہے، حضرت حسن حسین کے بارے میں بھی جائز ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی جائز ہے۔ اب مسئلہ ہو گیا علیہ السلام کا، ایک طبقہ کہہ رہا ہے کہ کہنا جائز ہے اور دوسرے نے زور لگا دیا کہ یہ کہنا جائز نہیں ہے۔ ہاں بھئی کہنا وہ بھی جائز ہے، یہ الگ بات ہے کہ تم صحابہ کو بھی کہو، کوئی منع تو نہیں ہے۔ آپ صحابہ کو جہاں رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہو وہاں اگر علیہ السلام کہو تو یہ منع نہیں ہے۔ ہاں البتہ علماء کرام نے یہ بحث ضرور کی ہے کہ جہاں نبی اور غیر نبی کے امتیاز کا مسئلہ آ جائے تو وہاں صرف نبی کے ساتھ کہو، غیر نبی کے ساتھ نہ کہو، تاکہ کوئی معاشرے میں یہ نہ سمجھے کہ جس کے ساتھ علیہ السلام کہا جا رہا ہے یہ نبی ہے۔ نبی اور غیر نبی میں امتیاز کرنا ہے، ایک معاشرے کے اندر معروف نہیں ہے، لیکن کوئی بندہ حضرت علی کو نبی نہیں کہتا، نہ آج تک کسی نے کوئی دعویٰ کیا ہے، نہ حضرت حسنین کریمین کے بارے میں کسی نے کہا ہے، نہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں کسی نے کہا ہے، اور ہمارے معاشرے میں تو معروف ہے، مسلمانوں کو تو اس بات کا پتہ ہے۔ اگر کہیں کوئی ایسی بات ہو تو پھر الگ بات ہے کہ انبیاء کے بارے میں علیہ السلام، صحابہ کے بارے میں رضی اللہ تعالی، اور اس کے علاوہ جو امت کے نیک لوگ ہوں ان کے لیے رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اب یہ ہے امتیاز کرنے کے لیے، لیکن جائز کے طور پر غیر صحابہ کے لیے رضی اللہ تعالی عنہ کہنا بھی جائز ہے، غیر صحابہ کے لیے۔ آپ دیکھیں ہماری کتابوں میں ہدایہ، ہماری کتاب ہے فقہ حنفی کی، جب بھی وہاں حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا نام ہے اس کے ساتھ رازاد لکھا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور ہمارے بریلوی حضرات تو مولانا احمد رضا خان بریلوی نے جہاں کہیں امام صاحب کا نام لکھا ہے وہاں رحمت اللہ کہیں بھی نہیں لکھا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہے۔ اب رحمت اللہ کا معنی یہ دعا ہے کہ اللہ کی آپ پہ رحمت ہو، اور رضی اللہ کا معنی یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پہ راضی اور خوش ہو۔
تو یہ دعا تو ہر مسلمان کو دی جا سکتی ہے۔ ہاں البتہ جہاں امتیاز کا مسئلہ آ جائے کہ میں اگر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولوں گا کسی بزرگ کے بارے میں تو میرے طبقے کے، میری اولاد، میرے شاگرد سمجھیں گے کہ شاید یہ بھی صحابی ہے، یہ بھی شاید صحابی ہے، تو یہ اگر مغالطہ لگتا ہے تو اس مغالطے سے بچنے کے لیے پھر ہم کہتے ہیں کہ غیر صحابی کو رضی اللہ کے بجائے رحمت اللہ کہو، صحابی کو رضی اللہ کہو، اور نبی کے بارے میں علیہ السلام کہو۔ یہ امتیاز ہے۔ لیکن ایک ہے فتویٰ شریعت کے طور پہ کہنا جائز نہ جائز، کہ اگر کسی نے کہہ دیا تو گناہ کر دیا، کسی نے کہہ دیا تو غلط کر دیا، یہ بات بالکل نہیں ہے۔ یہ ایسے مسئلے نہیں ہیں جس پر امت کو لڑایا جائے اور گروہ بندی کی جائے، باقاعدہ اس پر میدان گرم کیا جائے۔ یہ بات کافروں کی سازش لگتی ہے، یہود و ہنود کی سازش لگتی ہے۔ وہ ہمیں لڑانے کے لیے کیسے کئی نئے سے نئے عنوان، دین کے کتنے اور کام ہیں جو ضروری کام ہیں، ان کی طرف توجہ نہیں ہے، اور جو کام اتنے اہم نہیں ہیں ان میں ہم آپس میں دست و گرے